السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، جنرل مشرف کو سزائے موت اور سزائے موت کا طریقہ بھی ساتھ جو عدالت نے دیا تھا کہ ان کو 3 دن تک لٹکانا ہے، اور جو باتیں اور ان کے متعلق اس پہ خاصا غلغلہ ملک میں مچا، اس کو پاکستانی آرمی چیف سابق آرمی چیف کی توہین قرار دیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جو جنرل مشرف کا کیس تھا انہوں نے اس کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ ایسے ایک سیاسی سٹنٹ ہے جو ان کے جو مخالفین ہیں انہیں گندا کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے پاکستانی فوج کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ غدار ہو جائے؟ غداری کا الزام لگایا گیا تھا۔ خیر، جنرل صاحب کو تو یہ سوچ رہے تھے، لیکن جو ان کے بھائی خواہ یہاں موجود ہیں جن کو اللہ نے خاصے پیسوں سے بھی نوازا ہے، دولت سے بھی نوازا ہے، وہ بڑے متحرک تھے۔ انہوں نے جناب یہ فیصلہ کروایا جو آپ نے سن لیا۔ اس فیصلے کے خلاف اب جنرل مشرف کی طرف سے اپیل کی گئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ فل بینچ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی قیادت میں تشکیل دیا ہے۔ کل جو اس کا آغاز ہوا اس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جو فائنڈنگز دی ہیں، صرف ان کی فائنڈنگ سننے کے بعد اگر کوئی عقل کا اندھا بضد رہے اس بات پر کہ جمہوریت اور جناب یہ اسٹیبلشمنٹ اور جناب یہ فلانا اور یہ وہ ڈر گیا، وہ بھاگ گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ تو وہ یہ جہالت کے علاوہ ہم سے کچھ نہیں کہیں گے۔ مثلاً انہوں نے پہلا سوال یہ اٹھایا ہے کہ کسی کو سنے بغیر سزا دینا کہاں کا قانون ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ انہیں اشتہاری قرار دے دیتے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ پاکستانی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف جو بندہ رہا وہ چونکہ آپ کی خدمت میں حاضری نہیں دے سکتا اپنی بیماری کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو آپ اس کو غدار قرار دے دیں، سنے بغیر غدار قرار دے دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، پھر اس میں جج صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اعانت جرم میں پوری فوج کو رگڑا لگا دیا گیا ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین۔ دیکھیے، یہی ہے 5th جنریشن وار۔ آپ کی فوج کی اہمیت آپ کی نظروں میں گرانا اور خدا نخواستہ وہ دہشت گردی کے دور واپس لانا جب جنرل مشرف کے دور میں فوجی افسر سویلین کپڑوں میں باہر نکلا کرتے تھے، اب یہ انشاءاللہ قیامت تک اس وقت کو ترسیں گے، اب وہ نہیں دوبارہ آنا، کیونکہ فوج نے اپنی قربانیوں سے یہ مقام حاصل کیا۔ ہم جو مرضی کہتے رہیں، ہم کہتے رہے جی انہوں نے 4-5 جرنیل ان کو یاد آ جاتے ہیں، اس نے جزیرہ لے لیا جی، اس نے یہ کر لیا، اس نے، اور جو لاکھوں کی تعداد میں 5-7 لاکھ فوج ہے پاکستان کی، وہ سب کو ایک ہی پڑھنے میں، جیسا انہوں نے کہا کہ پوری فوج کو رگڑ دیا انہوں نے اس قانون کے تحت۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے یہ فیصلہ دینے والے ججوں سے سوال، یہ طارق اسماعیل ساگر نہیں کر رہا، یہ ایک عام پاکستانی نہیں کر رہا، انہوں نے کہا جی کہ اسحاق ڈار نام کا ایک بندہ فرار ہوا پاکستان سے، آپ نے اس کے خلاف کیا کارروائی کی اب تک؟ اس طرح کے درجنوں ایم کو ایم کے ملزمان جو بلدیہ کیس میں ملوث ہیں، یہ دیگر کیسوں میں ملوث ہیں، یہ اس کا یہ جو
یہ ماڈل ٹاؤن کا جو ثانیہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے جو جتنے بڑے افسران اس میں ملوث ہیں سب پاکستان سے بھاگ چکے ہیں، اور پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے، پولیس کا وہ کوئی افسر یہاں نہیں ہے، کتنوں کو بلا کے عدالت نے سن لیا۔ صاف، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کہہ رہے ہیں، اس میں ججوں کا خب سے باطن ظاہر ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ واللہ عالم بالصواب۔ میں تو صرف جو یہ کارروائی شائع ہوئی ہے نا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ مجھے کوئی شوق نہیں کنٹیم آف کورٹ لگوانے کا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تعصب، یہ ایک طرح کی ذاتی دشمنی ہمیں کہاں لے جائے گی؟ ہم کیا یار، ہم یہ مثالیں قائم کر رہے ہیں، ہم قوم کو، اپنے بچوں کو کیسا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ جتنے بہادر ہیں نا، وہ تو پتہ لگ گیا ہے نا، خواجہ صفدر گروپ علیحدہ ہو گیا، باقی علیحدہ ہو گئے ہیں، اور 3-4 ناراضگی کی وجہ سے ووٹ ہی ڈالنے آئے ہیں جی، آپس میں لڑائیاں لڑ رہے ہیں سب۔ کہاں گیا جی آپ کا بیانیہ؟ کہاں گئی آپ کی بڑکیں؟ صرف عدالت سے یہ ریلیف لینے کے لیے، اپنی بیماری پہ NRO کے لیے آپ کس حد تک گر سکتے ہیں، یہ قوم نے دیکھ لیا۔ ہم تو کہتے ہیں، لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ خدا کے بندو، اس طرح اپنے آپ کو ان لوگوں میں انوالو نہ کرو کہ کل کو تمہارا ہی ضمیر تمہیں ملامت شروع کر دے۔ مجھے پتہ ہے جتنے یہ بڑے بڑے ان کے لیڈر ہیں وہ تو اس وقت ضمیر کے قیدی ہیں، اتنے بہادر نہیں ہیں آپ، جتنی وہ آپ کی کیپیسٹی ہے نا اس میں راہ کریں۔ ان لوگوں کو کیوں پاگل بنا رہے ہیں؟ بیڑا گرک ہو گیا ملک کی معیشت کا۔ جو باتیں آپ نے آج 5 بل منظور کروائے ہیں، ان میں سے کسی پہ تو آپ رضامند نہیں تھے، کیسے ہو گیا جی یہ؟ اب کہہ دیں گے جی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، فوج کے ڈنڈے نے کروایا۔ اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ فوج کا ڈنڈا اتنا ہی ڈراتا ہے تو لعنت ہے یار اس پھر آپ کی سیاست پہ، اور وہ بڑکوں پہ جو آپ لگاتے ہیں، غریب کارکنوں کو چھتر مرواتے ہیں، جیلیں کٹواتے ہیں، ان غریبوں کی کوئی ملاقات پر نہیں جاتا، اور آپ سیاست کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں۔ میں داد دیتا ہوں آپ کو اس بات پہ کہ بالآخر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ذاتی تعصبات سے اوپر اٹھ کے قومی معاملات پہ مذاکرات کیے جائیں، اور یہ بل پاس ہو گئے، منظور ہو گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے آگے بھی آپ پاکستان کے مفاد میں جو باتیں ہیں، جو قومی معاملات ہیں، ان پر یک زبان ہو جائیں، اور یہ دن رات ہر بات کا الزام نا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دینا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے، معاف کیجیے۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔